جناب من، اس وقت ہم اٹلانٹا کے ایک پارک میں پھر رہے ہیں اور جناب من ملا نصیر الدین گدھے پہ بیٹھا کہیں جا رہا تھا تو گدھے پر ملا نصیر الدین ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ گدھے کے عقب کی طرف اس کا منہ تھا، گدھے کی پیٹھ کی طرف اس کا منہ تھا اور گدھے کے جو آگے کی طرف ملا کی پیٹھ تھی اور گدھا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک راہگیر نے ملا نصیر الدین سے پوچھا کہ تم گدھا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا جو منہ ہے وہ گدھے کی پیٹھ کی طرف ہے، تو تم نے ایسا الٹا کیوں بیٹھے ہوئے گدھے کے اوپر؟ تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ دراصل میں جو گدھے کے پیچھے کے حالات و واقعات ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جو گدھے کے آگے کے حالات و واقعات ہیں ان کی طرف کون نظر رکھے گا؟ تو ملا نصیر الدین کا یہ کہنا تھا کہ وہ گدھا خود حالات و واقعات جو اس کے سامنے ہیں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ جناب من، کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے اور ایک مزاح ہے، مگر اگر غور کیا جائے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن کو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا نام دیا گیا ہے، انڈر ڈیولپڈ بھی کہتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹری بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں ان کو ترقی پذیر ممالک کہا جاتا ہے۔ ان کو ترقی پذیر ممالک کے ساتھ بیکورڈ یا پسماندہ ملک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پسماندگی یا یہ بیکورڈنس اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ممالک غریب ممالک ہیں، نوپ، وہ ممالک جن میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے وہ بہت امیر ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسی طرح سوڈان آپ دیکھ لیں، نیچرل ریسورسز کے لحاظ سے بہت امیر ملک ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ جس کو فوسل فیول کہتے ہیں وہ سوڈان میں پایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو جو سوڈان کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، بھوک سے ان کی بری حالت ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی حال پاکستان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو حیرت انگیز معدنی وسائل سے نوازا ہے، حیرت انگیز۔ اب جو نئے ٹرم جو ہم استعمال ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، وہ پاکستان میں بھی ہے، جس کو ریئر ارتھ منرل کا نام دیا گیا ہے۔ ریئر ارتھ منرلز پاکستان میں ہر قسم کی جو ہے وہ خزانے جو آج جدید ترقی یافتہ دور میں، انلائٹنڈ زمانے میں ممالک کی ضرورت بن چکے ہیں، جن میں نئی جو دھاتیں ہیں وہ شامل ہیں، وہ بھی پاکستان میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اور مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ، اور اسی طرح جتنے بھی یہ انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ان کی یہی بدقسمتی ہے کہ ان ممالک میں وہ ایک سسٹم، ایک گورننس، ایک نظام، کسی بھی قسم کا اسٹیبلش نظام جو ہے، مستحکم نظام جو ہے قائم نہیں ہو سکا، نہ ہی
کوئی ایسی بے لوث قیادت ان کو میسر آ سکی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو اپنے اوپر لگا سکیں۔ بدقسمتی سے شاہ دولہ کے چوہے، دولہ شاہ کے چوہے قسم کے ایسے حکمران بدقسمتی سے ان ممالک کو نصیب ہوئے ہیں، جنہوں نے ان ممالک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کاش کہ ان ممالک میں بھی حقیقی معنوں میں قیادت ان ممالک کو ملتی تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ ممالک ایسے ہیں جو اسلامی ممالک ہیں زیادہ تر۔ اب اسلامی ممالک میں بہت زیادہ غربت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ ان کے ذرا قریب جا کے دیکھیں تو ان کی تباہی کی بنیادی وجہ ہمیں یہی نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنے مذہب پر عمل نہیں کیا۔ نام نہاد مسلمان تو کہلاتے ہیں یہ لوگ، مگر حقیقی مسلمان بننے کی انہوں نے زحمت گوارا ہی نہیں کی۔ مذہب کے ٹھیکیدار تو آپ کو بہت نظر آئیں گے ان میں۔ اب پاکستان کے حالات دیکھ لیں، اسلام کے نام پر مر مٹنے کے لیے تو یہاں کے لوگ تیار ہیں، مگر اپنے مذہب پر، اسلام پر عمل کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ مرنے کے لیے تیار ہیں مگر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ منافقت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ منافقت کا نصاب پڑھ کر، منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا، منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا، بہت کٹھن ہے خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ تو جناب من، یہی وہ حالات و واقعات ہیں کہ ہمارے حکمران آج ایسے کیا کہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی انٹرسٹ میں گرفتار ہو چکے ہیں، بلکہ یہ کہیں نا درست بھیجا نہ ہوگا کہ ذاتی مفادات کی زلف گرہ گیر کے شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے عوام کی کیا حالت ہے۔ کیا ایسے لوگ حقیقی معنوں میں عوامی نمائندے کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں، جن کو اپنے عوام کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کا خیال ہو، اپنے ذاتی انٹرسٹ ان کے آڑے آتے ہوں، اور نہ جانے وہ کون سی مجبوریاں ہوتی ہیں، نہ جانے وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو انہیں اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ عوامی مفادات کو، اپنے ملکی مفادات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشات، چھوٹے چھوٹے مفادات، جس کو ثمناً قلیلہ کہتے ہیں، تھوڑی سی قیمت پہ یہ لوگ بک جاتے ہیں۔ تو ان کو کب عقل آئے گی؟ ان کو عقل شاید اس وقت آئے گی جب وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اور ہمارے عوام نہ جانے کیوں ایک خیالی انقلاب، اپنے خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور خیالی طور پر ایک ایسے معجزے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ معجزہ ہوگا اور ان کے حالات بدل جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں عوام کو چاہیے کہ وہ ہاتھ پیر ہلائیں، پریکٹیکل بنیں۔ اب وہ وقت چلا گیا ہے، اس بات کا ادراک کریں، سوچیں کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے کہ گھر میں ایک کمانے والا ہو اور 10 افراد کھانے والے ہوں۔ اب اگر 10 افراد کھانے والے ہوں تو کیا کہیں گے ہم
کہ 2 ہاتھ کمانے والے ہیں اور 20 ہاتھ کھانے والے ہیں. تو یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. آج ہم جو امریکہ میں پھر رہے ہیں دیکھتے ہیں تو اس قوم نے آج دنیا پہ جو حکومت کر رہی ہے یہ اسی وجہ سے دنیا میں حکومت کر رہی ہے کہ اس قوم نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید ایجادات پر انحصار کیا، تعلیم کو عام کیا. اس کا عام آدمی بھی جو ہے، اس کا یہاں کا عام مزدور آدمی بھی جو ہے وہ وہی گاڑی رکھ سکتا ہے جو وزیر اعظم رکھتا ہے، جو یہاں کا صدر رکھتا ہے، گورنر رکھتا ہے. ایک آدمی کی اپروچ میں بھی انہوں نے تمام سہولیات کر دی ہیں جو سہولیات یہاں کے صدر کو حاصل ہوتی ہیں. اب مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی یہ ان کا دماغ جو ہے اشرافیہ کا، ایلیٹ کلاس کا، اپر کلاس کا، جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اس کو، اشرافیہ کہہ لیں، جنٹری، ہائی جنٹری کہہ لیں، اس کا دماغ ابھی محدود ہے. وہ نہیں چاہتی، چھوٹی سوچ ہے کہ اس کے ملک کا ایک غریب آدمی کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس کا معیار زندگی ہے، وہ اس کے برابر ہے. وہ اپنی عوام کو اپنے ملک کے جانور خیال کرتے ہیں. اب جس دن ان کو ہوش آیا، عقل آ گئی اور انہوں نے عوام کا سوچنا شروع کر دیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہمارا پیارا پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک کامیاب ریاست کے طور پر ابھرے. اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ لوگ جو سرسری اوراق گل کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو سرسری اوراق گل کو دیکھتے ہیں، خدا کرے کہ انہیں رنگ و بو پہ پیار آئے.